بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ لگتی ہیں، اور خالہ کے حوالے سے بھی حضور نے فرمایا ہے خالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی جناب رمیثہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضرت انس کی والدہ ہے، بہت بڑی خاتون تھی، اتنی عظیم المرتبت خاتون کہ آسمان کی بلندیاں بھی ان کی عزت اور مقام کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کیسی گراں قدر اور والا شان خاتون ہے حضرت ام سلیم۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ سن کے بھی آپ نے اپنی استقامت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور سبحان اللہ کی صدا کو بلند نہیں کیا۔ سبحان اللہ، میں عالی نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، اچھے بیٹھے لے نا زمینہ دشا، سبحان اللہ کہہ دو یار، سبحان اللہ۔ یہ صدائیں بلند ہوتی رہے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ لوگ جاگ کر پوری بیداری اور توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، ورنہ اسی موضوع بدلا رہی ہے۔ حضرت ام سلیم وہ عظیم خاتون کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم میں الفاظ ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی جو رشتے میں خالہ ہے ام سلیم، ان کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خاتون جس کو دنیا میں ہی اللہ کے حبیب کی زبان سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا کر دی گئی، ایسی والا شان خاتون جو جنگوں میں بھی شریک ہوتی تھی۔ جنگوں میں بھی شریک ہوتی تھی، یہ اور حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دونوں ایز اے ڈاکٹر جنگ میں جاتی، جو زخمی ہوتے ان زخمیوں کی مرہم پٹی اور ٹریٹمنٹ فرسٹ ایڈ کے اعتبار سے یہ وہاں کیا کرتی تھی۔ ان میں حضرت ام سلیم اور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور اپنے نازک کندھوں پر بھاری بھرکم پانی کا مشکیزہ اٹھا کر میدان جنگ میں جاتی، اور جو زخمی صحابہ پڑے ہوتے تھے کسی کو حضرت عائشہ پانی پلا رہی ہیں، کسی کو ام سلیم پانی پلا رہی ہیں۔ اچھا ان کی حضور سے محبت کا یہ عالم تھا کہ یہ جنگ حنین کے دن جب گھمسان کی جنگ جاری تھی، حضور تنہا رہ گئے، کچھ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، یہ خنجر نکال کر حضور کے سامنے توڑتی ہوئی آئیں، کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے ام سلیم اس خنجر کا کیا کرو گی؟ کہ یا رسول اللہ جو آپ کی طرف ایک دفعہ آ گیا نا میری نظر سے، یہ خنجر اس کا سینہ چیر دے گا، میں اپنے ہوتے ہوئے کسی کو آپ کے پاس نہیں آنے دوں گا۔ اتنی بہادر، اتنے مردانہ وار جذبات رکھنے والی، بلکہ مردوں سے بھی اعلیٰ ہمت حوصلہ رکھنے والی خاتون حضرت ام سلیم تھی۔ یہ سن کر حضور مسکرانے لگے اور سرکار نے انہیں دعا دی۔ یہ وہ خاتون ہے، میں آپ کو ان کی باتیں بتاؤں گا، یقین جانیے آپ نے اگر تھوڑی سی بھی توجہ سے سن لی نا بات تو آپ کیا ہی لیں گے سبحان اللہ، جس نے ابھی تک نہیں کہا نا وہ بھی کیا ہی لیں گے۔ حضرت ام سلیم کے شوہر تھے حضرت ابو طلحہ۔ اچھا یہ ابو طلحہ یہ آپ کے دوسرے شوہر تھے، پہلے شوہر وفات پا گئے تو ابو طلحہ نے آپ کو پیغام بھیجا نکاح کا، آپ خاموش رہی، پھر آیا پیغام، پھر آیا پیغام، آپ خاموش رہی، کیونکہ
کہ ابو طلحہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. آپ نے ان کو بلا بھیجا، وہ گھر آئے. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میں وحدہ لا شریک اس خدا کو اپنا معبود سمجھتی ہوں جس نے آسمان و زمین بنائے، جس نے شمس و قمر بنائے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، جس نے مجھے تجھے ساری کائنات کو بنایا. اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن تم وہ ہو جو اپنے ہاتھ سے لکڑی کو تراش کر ایک نمونہ بناتے ہو، کہتے ہو میرا خدا ہے، جو اپنے وجود میں ہی تمہارا محتاج ہے. تم سوچتے نہیں کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ کی اس گفتگو کی ایسی چوٹ لگی کہ ابو طلحہ لرز گئے. جا کر کئی دن سوچتے رہے، غور کرتے رہے حضرت ام سلیم کی ان باتوں پر. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بات ام سلیم نے کہی صحیح بات تو وہی ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ پیغام نکاح بھیجا تو حضرت ام سلیم نے خوشی خوشی ان کا پیغام نکاح قبول کیا اور کہا میں ان کو اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں، ان کا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہے. سبحان اللہ. ابو طلحہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا. کمال کی بات یہ ہے کہ اکثر رسول خدا حضرت ام سلیم کے گھر آتے، دوپہر کے وقت کیلولا اکثر آپ یہاں فرماتے کیونکہ رشتے میں خالہ تھی. رشتہ ایسا تھا، پردہ بھی نہیں تھا، آنا شرعاً جائز تھا. اللہ کے حبیب تشریف لے آئے، یہاں کیلولا فرماتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے اپنے 80 صحابہ کو لیا. فرمایا بھوک لگی ہے؟ جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، چلو آؤ ہم سب مل کر ام سلیم کے گھر کھانا کھاتے ہیں. اب یہ وہ دور ہے جب ساروں کو ہی مشکل گزارا ہوتا ہے. ایک وقت کا کھانا کھایا ہے تو دوسرے وقت کے کھانے کا پتہ نہیں ہے ملے گا یا نہیں ملے گا، اہتمام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. حضور 80 صحابہ کو لے کر ان کے گھر آ گئے. ابو طلحہ نے جلدی سے بتایا کہ میں سنیں حضور 80 صحابہ کے ساتھ آ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو بتائیے آپ کے پاس کتنا کھانا موجود ہے؟ کہا میرے پاس تو صرف 2 روٹیاں ہیں اور کچھ نہیں. اتنے میں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضور اندر آ گئے. ارشاد فرمایا ام سلیم کیا ہے؟ عرض کی حضور صرف 2 روٹیاں ہیں گھر میں. کہا لاؤ وہی دے دو، یہ کافی ہے. حضور نے 2 روٹیاں لی، ان کا چورا بنایا، اس پہ کچھ جو اندر گھر میں دہی وغیرہ یا شوربہ موجود تھا ڈالا اور وہاں رکھا اور رکھ کر حضور علیہ السلام اس کے اوپر قرآن یا وظائف پڑھنے لگے. قرآن اور وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا 10 صحابہ اندر آ جائیں. 10 آئے. کہا سیر ہو کر کھاؤ، جتنا جی چاہتا ہے کھاؤ. 10 صحابہ کرام نے ام سلیم کے گھر سے کھانا کھایا. اٹھ کر باہر نکلے. ام سلیم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ جتنا کھانا کھایا گیا، جتنا موجود تھا وہ ویسے ہی موجود ہے اور کھانے والا رج کے کھا چکا ہے. حضور نے کہا 10 اور آ جاؤ. انہوں نے بھی کھایا، کھانا وہی موجود، وہ کھا کر چلے گئے. 10 اور آ جاؤ. انہوں نے بھی سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کھانا اتنے کا اتنا ہی موجود، حتیٰ کہ 80 صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا. ام سلیم کے گھر کی برکت دے کھانا وہاں کا وہی موجود تھا. اور کمال اس میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ حضور نے کھانا سامنے رکھا، پہلے اس پر پڑھائی کرتے رہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے یا قرآن پڑھنا ہے یا حدیث جو اپنے کلمات ہوتے ہیں وہی پڑھنے ہیں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کھانا سامنے رکھ کر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے کلمات بھی پڑھ رہے ہیں. اہل سنت کی زبان میں محبت بھرے لہجے اور الفاظ میں اسی کو ختم شریف کہتے ہیں.
نہیں بھیجنا چاہتے تو نہ بھیجو، ہماری زبان میں اسی کو ختم شریف کہتے ہیں۔ یہ حضرت ام سلیم کے گھر کی برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضور ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں، ام سلیم کہیں باہر گئی تھی، واپس آئی، دیکھا حضور کے بدن مبارک پر پسینے کے قطرے نکل رہے ہیں اور سرکار سو رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے ایک شیشی لی اور پسینے کے قطرے اس شیشی میں جمع کرنے شروع کر دیے۔ شیشی بھر گئی چھوٹی سی، حضور کی چشمان دل نواز کھلی۔ میں ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور آپ کے بدن مبارک کا پسینہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبو دیتا ہے، اس لیے جمع کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو لگاؤں گی، ان کو بھی برکت مل جائے گی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر ابو طلحہ کو بھیجا مینا میں، جہاں حضور نے حلق کروایا حج کے موقع پر، تو کہا کہ جلدی سے جاؤ، حضور حلق کروائیں گے، تم کہیں پاک میں رہنا۔ جیسے حضور حلق کروائیں گے، سرکار کے سر مبارک کے بال جتنے مل جائیں لے لینا۔ وہ لے کے آ گئے۔ حضرت ام سلیم نے وہ بال پاس رکھے ہوئے تھے، جب کبھی کوئی بچہ بیمار ہوتا ان بالوں کو پانی میں گھولتی، پانی اپنے بچے کو پلاتی، اللہ پاک اسی وقت شفا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، ان صحابیات کا معمول بتا رہا ہوں جو جلیل القدر صحابہ کا بھی تھا۔ نہ رسول اللہ نے منع کیا، نہ اللہ نے شفا روکی، بلکہ اللہ نے اس میں برکتیں اور شفائیں عطا کر کے بتا دیا۔ ہم نے اپنے محبوب کے وجود کو سراپا برکات بنایا ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت ام سلیم ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت سے نوازا۔